بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس علیم طارق میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، نئے آسان اور انتہائی سستی نسخے سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈس، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بہنوں اور بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کیا ہوا ہے، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے ہیں۔ ایک اور ریکویسٹ ہے ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ اور اس میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ نسخہ جات استعمال کرتے ہیں یا جن کو بنانا آتا ہے، برائے مہربانی وہی بنایا کریں۔ جن لوگوں کو یہ نسخہ جات وغیرہ بنانا نہیں آتے، وہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کرنے لگے، تو خود اپنے آپ کے ساتھ مت کھیلیے گا۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے آپ کو سہولت دی گئی ہے۔ تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں موبائل نمبر دیے جا چکے ہیں، آپ برائے مہربانی ہمیں کال کریں اور ہم سے تیار شدہ دوا بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جی آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ جو اضافہ با ہے، صورت انزال ہے، جریان وغیرہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے بیماری، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہم کیسے اس کو طریقہ علاج کرنا چاہیے، کہاں سے سٹارٹ کریں اور کہاں پہ لے کے جائیں تاکہ جو ہے وہ جلد از جلد شفا مل سکے۔ تو اسی چیز کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ آپ کو اس کا نسخہ بھی بتاؤں گا اس میں۔ تو مرض کوئی بھی ہو وہ بے چینی کا سبب بنتا ہے اور یہ بے چینی انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے جس سے مریض ہر وقت بدسکونی اور پریشانی کے عالم میں رہتا ہے۔ ان تمام امراض کی جڑ ذکاوت حس ہے۔ جب تک حس کو اعتدال پر نہ لایا جائے اس کا علاج ناممکن ہے۔ ذکاوت حس کے انتہائی مجرب اور کامیاب نسخہ جات میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، ان میں سے کوئی بھی بنا کر استعمال کریں یا تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے ویڈیو کے آخر میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ اس کی اسباب اور علامات میں ہیں جی کہ بچپن کی غلط کاریوں جیسے مشت زنی، خلاف وضع فطری، زنا یا جمع کی زیادتی کی وجہ سے پٹھوں کی حس تیز ہو جاتی ہے جس وجہ سے منہ کی پتلے پن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جب آپ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد لیسدار پانی کا آنا یا کوئی ایک آدھ قطرہ ڈراپس وغیرہ گرنا، یہ اس کی شروعات ہے۔ پھر کسی خوبصورت لڑکے یا لڑکی کو دیکھتے ہی چھوٹی خواہش کا پیدا ہو جانا معمول بن جاتا ہے۔ غلط تصویر، غلط ویڈیو، فون پر کسی لڑکی سے بات کرتے وقت صرف ہیلو کہنے پر بھی دماغ کے پٹھے اتنے ذکی الحس ہو جاتے ہیں کہ جسٹ ایک ہیلو کہنے سے ہی آپ کی توجہ ٹوٹلی آپ کے نفس کے اوپر ہوتی ہے اور وہاں سے جو ڈراپ نکلتا ہے وہ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نکل چکا ہے۔ بس و کنار کرتے وقت پاس بیٹھنے سے، گلے ملنے سے، مطلب ہلکی سی کپڑے کی رگڑ سے پیشاب کے سے پہلے یا پیشاب کے بعد اس طرح پانی آنا شروع ہوتا ہے جس سے تقریباً ہر وقت کپڑے ناپاک رہتے ہیں۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ پھر جریان، صورت انزال کا مطلب ایک ٹائمنگ کی کمی نہ ہونا جیسے، اور اضافہ با تو بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ اضافہ با میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ عورت کے پاس جاتے ہیں، نزدیک جانے سے اور حق زوجیت ادا کرتے وقت آپ ابھی شروع بھی نہیں کرتے اور ریلیف ہو جاتے ہیں، تو اس سے خطرناک امراض کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ ذکاوتی حس کا مسئلہ ہے اور قطرے وغیرہ آتے ہیں تو اس کو ایزی مت لیں، کسی بھی صورت اس کو ایزی مت لیں، اس کا فوری طور پہ علاج کریں۔ یہ آسان جو ہے وہ اس کا علاج بہت آسان ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ پرہیز کا زیادہ مطلب اس میں پابندی زیادہ ہے کہ آپ نے پرہیز زیادہ کرنی ہے۔ ان پرہیزوں میں آپ نے ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کرتے ہیں یا جو غلط کاری آپ کرتے رہے ہیں، ایون کہ لڑکی سے بات کرنا بھی ترک کرنا پڑے گا، بالکل 100%۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کا اصول اور طریقہ علاج۔ عظیم حکمہ صاحبان کی نظر میں ترتیب و طریقہ علاج کسی بھی بیماری سے جلد از جلد شفا دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کون سی بیماری ہے، پہلے تشخیص پھر تجویز۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود سے اندازہ نہیں لگا لینا کہ آپ کو ذکاوتی حس ہے، جریان ہے، صورت انزال ہے یا اضافہ با ہے، مطلب یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ اصل جو گیس کرے گا وہ جو آپ کو بتائے گا تو وہ آپ کا معالج ہی بتائے گا۔ تو کوشش کیا کیجیے کہ آپ جو ہے کسی ماہر معالج کے پاس ہی جائیں۔
اچھا جی، یہ کوئی علاج تجویز نہیں کر لینا تاکہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بیماری کا علاج مشکل ہو جائے۔ بیماری کو بیماری سمجھیں، اس کا جلد سے جلد علاج کرایا کریں تاکہ بعد میں کسی بڑی مصیبت سے بچا جا سکے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی ماہر معالج کے پاس ہی جائیں۔ آج اپنے ناظرین جو نسخہ دے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ نسخہ ہر طرح کے جریان، صورت اندار اور ضعف با چاہے جتنا بھی پرانا ہو کے لیے ازحد مفید ہے۔ خدا کے فضل کرم سے بارہا کا آزمودہ ہے، لہٰذا آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے آپ اس کو ذکاوت حس کو الگ سے اس کا علاج کریں، اس کا علاج کرنے کے بعد پھر یہ جو چیز ہے یہ جریان اور صورت انزال اور ضعف بات تینوں کو ایٹ اے ٹائم کنٹرول کر لیتی ہے۔ چونکہ یہ تھوڑا سی اس میں ایک دو چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ذکاوت حس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، لیکن آپ ذکاوت حس کو کنٹرول پہلے کر لیں، اس کی دوائی لینے کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کریں تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر آئے گا۔ اس سٹارٹ کرتے نہیں، اس میں جو چیزیں آپ کو جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ناریل 1 عدد، افیون خالص 5 تولہ، جدوار خطائی 9 ماشے، زعفران 4 ماشے، دودھ 10 کلو اور ماش کا آٹا 1 کلو۔ یہ اس کا نمبر 1 پہ ہے۔ اور نمبر 2 میں جو چیزیں اس میں شامل ہوں گی وہ ہے کوٹا ہوا ناریل 7 تولہ، امبر اشب 2 ماشے، روغن بلساں 2 ماشے، جائفل 2.25 ماشے، اجوائن خراسانی 2.25 ماشے، گوند ککر 2.25 ماشے، جاوتری 4.5 ماشے، بیمن سفید 4.5 ماشے، بیمن سرخ 4.5 ماشے، مایا شتر رابی 4.5 ماشے، بدنجبیویہ 4.5 ماشے، خلبخاں 4.5 ماشے، نبات 1 تولہ اور ورق چاندی 3 دفتری۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ٹوٹلی یہ 20 ہیں، یہ آپ نے جو ہے یہ کسی بھی پنسار سے بآسانی خرید جا سکتی ہے۔ یہ نسخہ تھوڑا سا مہنگا ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ تھوڑا سا زیادہ مہنگا ہے، مطلب پچھلے جتنے بھی نسخے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں وہ زیادہ نارمل ہیں، مطلب ان کی رینج میکسیمم 5 سے 10 ہزار ہوگی، لیکن یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ اس میں اوریجنل چیزیں آپ ظاہری بات ہے آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا کیسی اوریجنل چیزیں، اس میں کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی ماہر معالج کے پاس ہی جائیں، یا جن لوگوں کو پتہ ہے حکیم صاحب ان سے ہی یہ جا کے جو ہے پنسار والے ان سے یہ لیں تاکہ آپ کو 1 نمبر چیز ملے، تاکہ اس کا رزلٹ بھی 1 نمبر ہو۔ پھر ترکیبی تیاری میں ہے جی، 1 سالم ناریل کا چھلکا دور کر کے اس کا مغز نکال لیں، اور اس میں سے ایک 5 روپے والے پرانے سکے کے برابر، مطلب اتنا جو پہلے 5 روپے والا سکہ تھا تھوڑا سا وہ بڑا تھا، اس کے برابر ایک سوراخ کر لیں گے۔ اس کے اندر پسی ہوئی افیون، جدوار خطائی اور زعفران کشمیری خالص داخل کر دیں، مگر یہ یاد رہے کہ پہلے جدوار اور زعفران کو اچھی طرح پیسیں پھر افیون شامل کریں، بعد ازاں الگ کیے ہوئے ٹکڑے کو اوپر دے کر سوراخ بند کر دیں، اور سارے مغز ناریل پر ایک انگلی ماشے کا آٹا، مطلب ابھار اس کا 1 انگلی سے زیادہ ہو، ماش کا جو آٹا ہے خوب گوندا ہوا چڑھا دیں۔ خشک ہونے کے بعد 10 کلو گائے کے دودھ میں پکائیں یہاں تک کہ دودھ کا کھویا تیار ہو جائے، بعد ازاں نکال کر اتنی ہی مقدار میں گائے کے دیسی گھی میں خوب پریاں کریں، اس کو مطلب گرم کر کے اس کو بوائل کریں، اچھی طریقے سے اس کو پکائیں جسے کہتے ہیں، جس میں ناریل خوب اچھی طرح ڈوب جائے، اوپر لگا ہوا آٹا سرخ ہو جانے پر نکال لیں، اور آٹا دور کر کے مغز ناریل کو دوسری ادویات کے ساتھ کوٹ لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ان گولیوں کے اوپر احتیاط سے چاندی کے ورق چڑھائیں، جب یہ چاندی کے ورق چڑھ جائیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت شکل میں آ جائے گی دوا۔ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 یا 2 گولیاں، سٹارٹنگ میں 1، دین کچھ دن کے بعد آپ 2 گولیاں ہمراہ میٹھا دودھ، گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے، اس میں آپ نے بھینس کا دودھ کی کوشش نہیں کرنی، اگر بالکل بھی گائے کا دودھ اویلیبل نہیں ہے دین مجبوری ہے، پھر تو آپ کو مطلب وہ لینا پڑے گا۔ گائے کے دودھ کے ساتھ ہم میٹھے دودھ کے ساتھ نارمل سی چینی ڈال کے استعمال کریں، اور دوران علاج گرم تاثیر کرنے والی اشیاء سے پرہیز کریں، اور خاص طور پر جماع سے تو سختی سے پرہیز کریں۔ دوران علاج مطلب آپ نے جماع وغیرہ نہیں کرنا۔ فوائد: جریان، صورت انزال، ضعف با کو دور کرنے کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی مفید گولیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کاسٹلی ہیں تو یہ آپ آنکھ بند کر کے اس سے استعمال کر سکتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کی گزری ہوئی تمام طاقت آپ کے واپس آ جائے گی، ایسا ہوگا جیسے آپ آج بھی 18-19 سال کے ہیں اور آپ نے بچپن میں یا جوانی میں کبھی بھی کوئی غلط کاری وغیرہ نہیں کی۔ انشاءاللہ عزیز آپ جب یہ استعمال کریں گے تو ضرور دعا کی یہ مطلب کریں گے، کسی بھی قسم کے مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں یا تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے
آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر دیے جا چکے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک کال کیا کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سن کے آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ کسی بھی تیار شدہ دوا کے آرڈر کے لیے 2 دن کا ٹائم آپ کائنڈلی ہمیں دیا کریں تاکہ اس کو تیار کر کے جو ہے وہ آپ کو پیکنگ کروا کے وہ آپ کو پارسل کروائی جا سکے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آخر میں دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔